السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اور امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جزاک اللہ خیر فار ویٹنگ فار دس لائیو سیشن. اور آپ لوگوں کا جوش و جذبہ آج آسمانوں کو چھو رہا ہے ماشاء اللہ. اینڈ آئی کین فیل دا ایکسائٹمنٹ ان یو گائز ٹوڈے. آلدو میرے سامنے تو کوئی نہیں ہے سوائے لائٹس اور کیمرہ کے اور کوئی چند ایک دو لوگوں کے، لیکن کیمرے کے اندر سے مجھے فیل ہوا ہے کہ ہاؤ مچ ایکسائٹیڈ یو آر ٹو لرن اباؤٹ دس لائف اسٹوری. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میری اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور میری خواہش اور دعا ہے کہ یہ جو لائف اسٹوری ہے یہ صرف اسٹوری نہ ہو. اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو اور اللہ کے زیادہ قریب اور اللہ کے دین کے زیادہ قریب ہونا ہو ان شاء اللہ تعالیٰ. ہمیں کون کون لوگ جوائن کر رہے ہیں ان کا نام بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر انابیہ جبین، مدثر احمد، سسٹر ثانیہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گائیڈنس فار یوتھ کہہ رہے ہیں دس از کاشان فرام کراچی. پلیز کم ٹو کراچی فار پبلک میٹ اپ لائک ملتان. ان شاء اللہ تعالیٰ کاشان ویری سون آئی ول بی کمنگ ٹو کراچی. صرف جو چیز ڈیلے کا باعث بن رہی ہے وہ کووڈ کی صورتحال ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم احتیاط کر رہے ہیں کہ جتنا کم کر سکیں جو پبلک میٹ اپس ہیں انشاءاللہ، لیکن سون ول بی ان کراچی. السلام علیکم توحابی. اٹس زینب جمیل فرام لاہور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سسٹر زینب. ٹرولی مسلمہ بھی کچھ کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. سید عیسیٰ فار یور دعاز فار یور سلام. عارف آہنگر کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اور کون کون ہیں آپ لوگ؟ کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا. فرام انڈیا، اتر پردیش. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. May peace, mercy and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you. کوئی کسی کا نام ابھی آیا تھا کہ someone from CAPS, I think جو میرا اسکول تھا in ملتان. I just skip the comment. Pak Gamer from UK, mashallah. Pak Gamer, you are a regular attendee of these live sessions. Barakallah feek. How to talk to you personally? You can talk to me personally via Instagram inshallah ta'ala. آپ اس میں مجھے ڈائریکٹ میسیج کر دیں. I try to reply all the messages, لیکن کچھ مس بھی ہو جاتے ہیں. I'll be getting more active in replying to your messages very soon inshallah ta'ala. So inshallah hope نہ ہاریں. Thank you so much for joining us. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور it is about my life story. میں تھا کیسا، میرا یہاں تک کا جرنی کیسا رہا، بیچ میں میں نے کیا کیا اسٹرگلز کا سامنا کیا، کیا کیا ہرڈلز آئے، کس طرح سے ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کی، اینڈ سم آف مائی لائف لیسنز ان شاء اللہ تعالیٰ آج آپ سے میں شیئر کروں گا. بسم اللہ. تو جی بیچ میں آپ لوگوں سے 2 سوال بھی کرتا رہوں گا اور آپ کے کامنٹس بھی لوں گا. جی کوشچنز ان شاء اللہ تعالیٰ اینڈ میں، تو آپ لوگ ان شاء اللہ اسٹے ٹیون رہیے گا. سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹوری آف چینج. سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے. الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اور مجھے اس راستے کی طرف ہدایت دی اور وہی اسی نے اس راستے پہ چلایا. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور اگر اللہ کی ذات ہمیں اس راستے پہ نہ چلاتی تو ہمیں کوئی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم اس راستے پہ چل سکتے. یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سے ایک دوسرے کے خلاف جو بھی تھوڑی بہت فیلنگس تھیں، ایل فیلنگس تھیں، وہ نکال دے گا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنتوں میں ریشم کے لباس میں، سونے چاندی کے کنگنوں میں اور ندیوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جب ان کے اعمال کے بدلے میں جزا دے دے گا تو وہ یہ سٹیٹمنٹ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ.
اور کہیں گے لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء تھے وہ حق لے کے آئے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے تمہارے اعمالوں کے بدلے، تمہارے گڈ ڈیڈز اور تمہاری اسٹرائیونگ اور اسٹرگل کے بدلے آج تمہیں ان جنتوں کا وارث بنا دیا. ایک تو یہ پارٹی ہوگی. دوسری پارٹی وہ ہوگی جو کہ اس کے اپوزٹ ہوگی اور جو کہ جہنم میں ہوں گے، اور جو کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی جو سائنس تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان سے پیچھے ہٹتے رہے اور کہا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اسٹون ایج کا دین ہے. I'm too cool to follow this religion. I'm too good, to follow these instructions. میری اپنی life, my rules. جو یولو کے اوپر جیتے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور وہ اپنے نفس کی چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے جی رہے ہیں، اگر وہ توبہ کر کے نہ مرے تو وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے ان الذین کذبوا بآیاتنا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان کے بارے میں تکبر کیا. واٹ از تکبر؟ کہ نماز تو وہ پڑھیں جو غریب ہیں، جن کو کچھ اللہ سے چاہیے. میرے پاس تو سب کچھ ہے اور یہ میرے علم سے اور میری ہارڈ ورک سے، میں سیلف میڈ ہوں، ان کی وجہ سے آیا. اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ. ان کی جب روحیں قبض کی جائیں گی تو آسمان کو نوک کیا جائے گا کہ اوپر آنے کے لیے، تو لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان پہ نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، اور یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے. کب تک؟ دس gives hope کہ کب تک؟ اچھا کوئی ٹائم ہوگا جب داخل ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک جو ایک اونٹ ہے وہ سوئی کے جو the eye of the needle، جو سوئی کا ایک چھوٹا سوراخ ہوتا ہے اس میں سے گزر نہ جائے، تب تک وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ تکبر کرتے ہیں، which means it is impossible for them to enter جنہ. why؟ because وہ تکبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. ہاں جس کے دل میں حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا، وہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ he'll end up in جنہ. سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے کی طرف ہدایت دی. واللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی ایفرٹ نہیں ہے، سب اللہ کی توفیق سے ہے. Now starting off with the story. آج رات جب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا نا تو مجھے نماز میں ہی ایک خیال آیا، اور وہ خیال بلکہ خواب یاد آیا مجھے نماز میں ہی. اور وہ میں نے خواب دیکھا تھا 2008 میں جب میں عمرے پہ گیا تھا، اپنی جاہلیہ کے ڈیز میں، when I was not practicing، جب مجھے دین کا الف بے نہیں پتہ تھی، and I was into the life of sins. اور وہاں پہ جا کے ایک عجیب سی لذت اور ایک عجیب سا مزہ محسوس کیا، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جب میں واپس اسلام آباد آیا تھا I saw a dream. اور وہ کچھ دن بڑے اسپریچول، آپ جب عمرے سے آتے ہیں، اللہ کے گھر سے آتے ہیں، آپ you are missing the Kaaba in namaz, you are missing that spiritual place, and you're missing your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کے ایک بڑے اچھے دن گزرے ہوتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے بعد میں پھر دوبارہ جاہل ہو گیا، اینڈ آئی ٹچڈ مائی پیک آف جاہلیہ، جو میں آپ سے کچھ شیئر کروں گا کہ ہاؤ واز اٹ. تو میں نے رات کو میں سویا اور میں نے خواب دیکھا. Now this is a true dream، جو مجھے خواب میں ایسے مطلب میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. لمبا خواب تھا، مجھے بہت کچھ بھول گیا اس میں سے، مجھے ایک پورشن یاد ہے اور مجھے آج تک یاد ہے، اور مجھے بلکہ بیچ میں بھول بھی چکا تھا، لیکن مجھے آج عشاء کی نماز میں اس کا وہ یاد دوبارہ آیا. اور وہ یہ کہ چونکہ میں کعبہ گیا اور میں گناہوں پہ بہت رویا اور ندامت اختیار کی، یا اللہ میں کس لائف میں پڑ چکا ہوں اور میں کن گناہوں میں پڑ چکا ہوں، مجھے تو نکال، مجھے تو استقامت دے. تو وہ خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ ایک میدان ہے اور اٹس اے ڈرٹ گراؤنڈ، ٹھیک ہے، اور کوئی اٹس ناٹ گرین، کافی بیرن ہے، اور کچھ لوگ آ رہے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو تکلیف اور قتل کرنا چاہ رہے ہیں والعیاذ باللہ. تو وہ لوگ آ رہے ہیں اور میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں نے ان کو دیکھا نہیں، وہ میرے پیچھے ہیں، بس مجھے صرف خوف اور انزائٹی یہ تھی کہ یہ ان پہ اٹیک نہ کریں اور ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور میرے ہاتھ میں کوئی سورڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک لمبی سی وپ ہے جو کہ بڑی اس کی لینتھ ہے.
اور وہ ایسی وپ ہے کہ اگر وہ میرے قریب آ جائے تو شاید میں اس سے ان کو ہٹ نہ کر سکوں، لیکن میں ان کو دور رکھنے کے لیے میں ان کو بڑے تیز ان کو ہٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دور ہی رہے مجھ سے اور میں پیچھے ہی رہوں، اور میں کچھ قدم پیچھے بھی اٹھا رہا ہوں کہ اگر یہ میرے قریب آ گئے تو شاید میں اس وپ سے، چونکہ وپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈسٹینس پہ اینیمی کو ہٹ کریں، اور وہ بہت زیادہ تعداد نہیں تھی، لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے کچھ لوگ تھے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، اٹیک کرنا چاہ رہے تھے، اور میں بڑا خوفزدہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو نہ جائے، اور میں ان کو مار رہا ہوں، اور پھر دیکھتا ہوں میرے وہ قریب آتے ہیں اور میں پیچھے ہوتا ہوں اور پھر ان کو مارنے لگتا ہوں، اور میں مارتا ہوں ان کو، اینڈ آئی ویک اپ۔ اب میں جو اٹھا تو مجھے ایک عجیب سا نا پسینے آئے ہوئے تھے، اور میں خوف میں تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو نہ جائے۔ Like when I woke up, I realized it was a dream. And then I realized کہ I was protecting رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Then I said کہ تم کیا چیز ہو؟ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے کون سا دین کا کام کیا کہ تم ان کے دین کو پروٹیکٹ کر رہے ہو؟ And I didn't see the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. And this was it. اور میں بھول بھی گیا، اور جب میں گناہوں کی زندگی میں پڑ گیا اور بہت ڈیپ چلا گیا ان کے اندر، تو میں نے کہا مجھے اس طرح کا خواب کیوں آئے گا؟ مے بی اٹس ایسی وہ خواب تھا، کوئی سچ نہ ہو، لیکن when I came to deen and when I started giving dawah to people, that dream started making sense to me. اور واللہ تعالی عالم اس ڈریم کا کیا انٹرپریٹیشن ہے، میں نے آج تک کسی سے پوچھی، اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم شیئرنگ دس ڈریم ود اینی ون، کہ میں نے یہ زندگی میں خواب دیکھا، واللہ اس سے کیا ڈریم ہے، لیکن دس ڈریم ہیڈ این امپیکٹ ان مائی لائف، جس کا میں کنیکشن بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کنیکشن کیسے ہوا۔ مائی لائف اٹس بین اے رولر کوسٹر رائڈ۔ اگر دیکھا جائے تو آئی واز بورن ان اے فیملی جو کہ الحمد للہ ہم لوگ فائنینشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں۔ میرے دادا نے فادر کو بولا تھا کہ آپ آرمی میں جائیں، بیکاز ہی وانٹیڈ ہز ون اور ٹو آف ہز سنس ٹو بی ان آرمی۔ والد صاحب نے آرمی جوائن کی، ان کو ایس ایس جی کا شوق تھا، ہی وینٹ ٹو ایس ایس جی اینڈ ہی بیکیم کمانڈو، جو کہ ایلیٹ فورس میں سے ہوتے ہیں۔ اینڈ وٹ، جس کو پتا ہے کہ ایس ایس جی از ون آف دا ٹاپ forces in the whole world, top group of people, the most fittest of all in the whole world. تو میں جب پیدا ہوا، اسلام آباد میں پیدا ہوا، اور مجھے فوراً سے ایک جگہ پہ لے جایا گیا جہاں پہ جو کہ ایس ایس جی ایک طرح سے وہاں پہ لوگ رہتے ہیں جو صرف کمانڈوز ہوتے ہیں، جس کو بولتے ہیں چراٹ، اور اس کا جو نک ہے وہ ہے ایگلز نیسٹ، چیل کا جو ہے نا وہ گھونسلہ، کیونکہ اٹس آن ہائٹ اور وہ جگہ بھی ایسی ہے۔ تو والد صاحب نے مجھے شروع سے ہی نا ایک رف اینڈ ٹف لائف اسٹائل، مطلب ہی گیو می کانفیڈینس، ہی میڈ می ٹرائی ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ ان لائف اسپورٹس وائز۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں مے بی 7th کلاس میں تھا، مجھے گھوڑوں پہ بٹھا دیا گیا تھا ٹو رائڈ، اور جب وہ میرے سے کنٹرول نہیں ہوتے تھے تو میرے چاچو اور میرے والد صاحب بولتے تھے کہ کنٹرول کرو اسے، اینڈ دے یوزڈ ٹو موٹیویٹ می ٹو کنٹرول دس بیسٹ، اور میں اس کے سامنے ایک بالکل چھوٹا سا بچہ تھا۔ اور مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب میں بہت ہائٹ پہ سوئمنگ پول کے ایک جو سب سے ٹاپ والا کلف بورڈ ہوتا ہے، ڈائیونگ بورڈ ہوتا ہے، اس پہ کھڑا ہوا تھا، اینڈ مائی فادر اینڈ ہز فرینڈز ور موٹیویٹنگ می کہ مرد کو ڈر نہیں لگتا، اور جمپ، خیر کچھ نہیں ہوگا، جسٹ جمپ، اینڈ آئی واز شیورنگ اینڈ آئی جمپڈ الٹیمیٹلی۔ سو آئی واز ٹاٹ ٹو کانکر مائی فیئرز، اور میں اس طرح کے ایک لائف اسٹائل میں تھا، چونکہ والد صاحب واز رف اینڈ ٹف، الحمد للہ ویری ڈسپلن، ہی ورکس لائک اے کلاک، اینڈ چونکہ وہ کمانڈو، ہی واز اے کمانڈو، اینڈ ہمارے ایک سلینگ میں بولتے ہیں گریلے کے بیٹے ہے، تو گریلے کا بیٹا ہے، تو یہ ایک شروع سے بتایا گیا تھا کہ تو گریلے کا بیٹا ہے، تجھے درد نہیں ہو سکتا، تو نے خوف زدہ نہیں ہونا کبھی بھی۔ تو یہ چیز بڑی اچھی شروع میں ہوتی ہے جب آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، جب آپ اس کو اسپورٹس پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو ڈفرینٹ چیزوں پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اینڈ آئی واز بچپن میں ٹل ابھی 7th کلاس آئی واز انٹروورٹ، آئی واز ماماز بوائے، کہ گھر کے اندر رہنا، زیادہ باہر نہ جانا، اور اپنی فیملی، اپنی بہن، اپنی فیملی والوں کے ساتھ ایک ریلیشن رکھنا، اور سارا ٹل آئی ہٹ مائی پیوبرٹی اینڈ آئی ہٹ مائی ٹین ایج۔ اور وہ ٹائم تھا جس میں الحمد للہ وی ہیڈ آل دا لگژریز آف لائف،
اور میں دنیا جہان کی تمام سپورٹس میں تھا, ہائکنگ, فٹ بال, کرکٹ, اسکواش, بیڈمنٹن, کلف ڈائیونگ, ہارس رائڈنگ. اینڈ وی یوز ٹو, وہ ایک ٹائم تھا جہاں پہ فادر آرمی میں تھے, دیز فیسلٹیز ور ریڈیلی اویلیبل, اور ہم گھوڑوں پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ سفر کرتے تھے. وی یوز ٹو کراس ریورز آن ہارسز. یہ ایک ہمارے پاس ایک لیوریج تھا الحمد للہ آرمی لائف میں. اینڈ ہم انٹر سٹیز بھی ٹریول کرتے تھے ہارسز پہ. اینڈ وی یوز ٹو کانکر آور فیئرز. اور امیجن کریں آپ صبح اٹھیں اور آپ گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور آپ شام کو واپس آ رہے ہیں, اینڈ یو آل دا ڈے یو آر آن اے ہارس which is, you know, maybe 10 times, you know, heavier than you, more stronger than you, and you are controlling this beast. This gives you عجیب سا confidence, ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ, تیر اندازی سکھاؤ اور سوئمنگ سکھاؤ. اس کے جو بہت سارے ریزنز ہیں, ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ horse riding gives you ultimate level of confidence and ultimate level of, you know, self esteem in yourself, that you can control a beast which is 10 times you know bigger than you, جس میں انرجی بہت زیادہ, پاور بہت زیادہ ہے, لیکن you have to control it and you have to keep calm. Why? Because گھوڑے جو ہیں, میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں, لیکن sense you کہ آپ ڈر رہے ہیں. اگر آپ ڈر رہے ہیں اور اگر آپ خوف زدہ ہو رہے ہیں, تو وہ آپ کو ایزیلی 2-3 بک مار کے گرا دیں گے, ٹھیک ہے, اور مستی کریں گے. But if you control your emotions, and yes you are afraid, but you act and feel like you are confident, so horse riding, you know, teaches you how to control your emotions and how to pretend as if you are confident, fake it till you make it. So جیسے کہ بہت سارے, خیر مجھ میں نا ایک چیزیں, کچھ کریکٹرسٹکس ایسے ڈیولپ ہوئے اللہ کے فضل سے اور گھر والوں کی سپورٹ سے, جو کہ میرا جو فیئر تھا نا اس کو میرے کانکر کرنے کی توفیق ملی بچپن سے. تو اس کا ریلیشن آگے کی زندگی سے ہے. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ, بیکاز میں انٹروورٹ تھا, لیکن سب چیزوں نے, ماحول نے, یا پھر دوست ایسے ملے کہ دے ایوری تھنگ, یو نو, لیڈ می ٹو بی فیئر لیس. کسی چیز کا خوف نہ ہونا اور کسی چیز کی پرواہ نہ ہونا, اور ایک ایسی لائف اسٹائل میں ہونا کہ جس میں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے, کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اینڈ وی ور ان ایوری کائنڈ آف اسپورٹس. ناؤ میں آپ کو ایک ایسی ابھی پکچر شو کرتا ہوں جس میں آپ 9 سال پہلے مجھے آپ پہچانے انشاءاللہ. 9 سال پہلے میں کیسے لگتا تھا. اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک یو, ان 4 لوگوں سے میں سے میں کون سا ہوں, ٹھیک ہے. لیٹ می ریڈ سم آف یور کامنٹس ایز ویل. جی, ان 4 لوگوں میں سے میں کون سا ہوں. واٹ از مائی شرٹ. حسن اس کو سائڈ پہ کر دیں گے ذرا. میں آئی وانٹ ٹو سی دا لیپ ٹاپ. اوکے جی, دا پوائنٹنگ فنگر, نو. یس, دا ون ان ریڈ. Unanimous decision آ رہا ہے جی. فرسٹ ون. Yes. In black. No, I'm not in black. I'm in red t-shirt. اور یہ تقریباً 9 سال پہلے یا 10 سال پہلے تقریباً میری شکل مبارک کو اس طرح سے ہوتی تھی, جس میں آپ کو پتہ ہے آرمی میں جو آفیسرز ہیں ان کی پوسٹنگ فرام ڈفرینٹ اسٹیشن ٹو ڈفرینٹ پوزیشن اسٹیشن جاتی ہے. تو اس میں نا بہت لوگوں کو نا آپ گھات کر پانی پیتے ہیں, آپ بہت لوگوں سے ملتے ہیں, یو گیٹ لاٹ آف ایکسپوجر. آپ پختونوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, آپ ڈفرینٹ مینٹیلٹی کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, آپ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بجائے کہ اس بندے کی جو ساری زندگی ایک جگہ پہ رہا ہو. سو آئی ٹریولڈ آلموسٹ آل آف پاکستان, اور اس میں مختلف لوگوں کے ساتھ 2 سال گزارنے کا موقع ملا. بٹ وین آئی کیم ٹو اسلام آباد, the city of, you know, lights, and the city of mountains, and جہاں پہ پارٹی کلچر ہے اور سب کچھ ہے, تو جب یہاں پہ آئے تو ایک عجیب سا لائف سٹائل ملا, ایک عجیب سا زندگی ملی, اور جس میں آئی گاٹ انٹو یو نو کالج میں ایک ایسا لائف سٹائل تھا جس میں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے, اور آپ بس عیاشی کی زندگی گزارے. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی, اینڈ آئی واز لیونگ اے لائف آن دس سلوگن وچ از یولو, یو اونلی لیو ونس. اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ بس کھاؤ پیو اور عیش کرو, فکر نہ فاقہ, عیش کر کاکا, اور جو تم کر سکتے ہو اس لائف میں انجوائے کرو, بیکاز آخرت کی زندگی کو کس نے دیکھا ہے. اور ایک وہ جوانی کی زندگی ہوتی ہے نا, اس میں فیئرلیس بندہ ہوتا ہے. اور پھر ہم تھے بھی
ایسے پارٹی بوائز جس میں we used to have fun all day long and we used to go to university and have fun and سارا دن گھومنا پھرنا کھانا پینا and used to scan all the restaurants of اسلام آباد, اور رات کو گھر آئے کوئی اللہ کا خوف نہیں, کوئی نمازیں نہیں, کسی قسم کی سچویشن نہیں. Now watch this picture. یہ بیسکلی میرے شاید کالج یا اس دور کی بات ہے کہ جس میں I was into parties, I was into fights, I was into gang fights, اور اس طرح کی زندگی میں گزارا تھا جس میں I wanted to have this peace inside my heart. اور چونکہ میں چاہتا تھا کہ بس زندگی کو ایسے مشن پہ گزارا جائے, ایسے لائف سٹائل میں گزارا جائے جس میں آپ کو کوئی فکر پرواہ نہیں ہے اور آپ لوٹ مچا رہے ہیں, اور سارا دن ہم گھومنا پھرنا عیاشی کرنا. اور والد صاحب نے جو بیسکلی مجھے کہا ہوا تھا اور گھر والوں کی طرف سے تھا کہ آپ سے 3 ڈیمانڈز ہیں. آپ سب چاہتے ہیں آپ ہماری رسپیکٹ کریں, آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے گریڈز اور نمبرز اچھے آئیں, اور پھر آپ لائف کو انجوائے کریں, عیاشی کریں. آپ کو ہم گاڑی دیں گے, پیسے دیں گے, ہر چیز دیں گے. سو آئی ہیڈ ایوری تھنگ ان لائف الحمدللہ, وٹ ایور آئی وانٹیڈ. پہلی 2 باتیں تو میں نے سیریس نہیں لی کہ عزت کریں اور گریڈز لے کے آئیں, لیکن جو تیسری چیز تھی کہ لائف کو عیاشی کریں, وہ میں نے بہت سیریسلی لے لیا, اور میں نے کہا یس اب پارٹی آن ہے, اور اس طرح کا لائف سٹائل گزارنا شروع کر دیا کہ جس میں اٹ واز فل آف حرام. وہ جو میں آپ کو بتاتا تھا کہ آئی ڈیولپڈ, شروع میں کوالٹی تھی لیکن اٹ بیکیم بیڈ کوالٹی آف ناٹ فیئرنگ اینی ون. That became ultimately a bad quality in me because I didn't used to fear Allah subhanahu wa ta'ala. کسی کا خوف نہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب انسان کے دل میں اللہ کا بھی خوف نہ ہو یا آخرت کا بھی خوف نہ ہو تو پھر وہ ایک بلسٹک میزائل ہوتا ہے, اس کو بھی روک نہیں سکتا, اور جو دل چاہتا ہے انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, ایسے ایسے حرکتیں کرنا. اچھا میں آپ کو یہ کیوں لائف اسٹوری بتا رہا ہوں, اور میں شاید 1-2 چیزیں کوٹ بھی کروں اس میں, کیونکہ صحابہ سے یہ چیز ملتی ہے. دے نیور یوز ٹو بوسٹ آن دیئر لائف, اور میں شرمندہ ہوں اور پچھتاتا ہوں کہ جس تک میں لائف گزاری کاش میں اس طرح کی نہ گزارتا. لیکن صحابہ آپس میں بیٹھ کے اپنی لائف کے انسیڈنٹس پرانے شیئر کیا کرتے تھے. اور ایک صحابی نے تو یہ تک بتایا کہ جب میں ٹریول کرتا تھا اور میرے مختلف بتس تھے جن کو میں پوجا کرتا, جن کی میں پرستش کرتا تھا, تو ان میں سے ایک تھا جو کہ جب میں ٹریولنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے کچھ کھجوروں کو اکٹھا کر کے اس بت کو بنایا اور میں اپنے ساتھ ٹریول کر رہا تھا تاکہ میں اس کی عبادت کا ٹائم آئے تو میں اس کی عبادت بھی کروں. لیکن الٹیمیٹلی آئی رین آؤٹ آف راشن اور مجھے بھوک ستا رہی تھی, تو میں نے کیا کیا, میں نے اس اپنے خدا کو والعیاذ باللہ توڑ کے کھانا شروع کر دیا, اینڈ آئی ایٹ مائی رب والعیاذ باللہ, اینڈ the صحابہ laughed. تو اب پرانی میموریز یا پرانے ایک طرح سے لیسنز, بے وقوفیوں کے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ سچ فولش لائف اٹ واز, اور آپ لیسنز لرن کرنے کے لیے بھی اپنی لائف کے انسیڈنٹس کو شیئر کر سکتے ہیں کہ شاید آنے والی جنریشنز اس چیز سے لائف لیسن لرن کر سکیں. سو دس واز کائنڈ آف لائف اسٹائل وچ آئی لیوڈ, اور جس میں میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. I went into gang fights, I went into traveling, I went into a lifestyle جس میں بس گھومنا پھرنا تھا. ہر طرح کی ایکٹیویٹی, ہر طرح کے ماحول کو میں ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی میں تو مجھے سکون مل جائے. جب میں ٹریولنگ میں گیا تو اٹ واز آل اباؤٹ فن اینڈ ایکسپلورنگ دا ورلڈ, اور اس میں گانا اور ناچنا اور ہر چیز تھی, لیکن there was no عبادات, no ذکر of اللہ سبحانہ تعالیٰ, no جو اللہ ایک ہوتا ہے نا نمازوں کی پابندی, کچھ بھی نہیں تھا. اور ایک ایسا لائف اسٹائل تھا جس میں گناہوں سے بھرا ہوا. I don't want to go into details, لیکن میں اپنی زندگی کے ڈفرینٹ آپ کو میں اسٹیجز بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے گیا, I was involved into حرام relationships. شاید مجھے اس میں سکون ملے, شاید this is what the American dream looks like. اور ہماری تربیت گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ نے اور بالی ووڈ نے کی ہوئی تھی. میری زندگی میں والد کا کردار پارٹلی ہالی ووڈ نے پلے بھی کیا, اور بالی ووڈ نے والدہ کا کردار ایک طرح سے ادا بھی کیا, کیونکہ سارا دن اس پہ ہوتے تھے ہم لوگ. اور لالی ووڈ نے شاید ستیلی ماں کا کردار ادا کیا کہیں نہ کہیں, وہ تو ہم دیکھتے ہی تھے. تو جب وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ کی پرسنالٹی اس طرح بنتی جاتی ہے, دین یو وانٹ ٹو لیو لائک اے مووی, کہ جس میں شغل ہے, اٹس آل فن, and there is no bad endings.
تو اس طرح کا لائف اسٹائل میں گزارنا چاہ رہا تھا جس میں اٹ واز آل فن اینڈ پارٹی اینڈ یو نو پمپ اینڈ شو. آئی وینٹ ٹو ڈو حرام ریلیشن شپس. یس, کچھ مہینوں کے شروع میں چسکا ہوتا ہے, ایک مزہ ہوتا ہے. اینڈ سم آف دا فرینڈز یوزڈ ٹو کم ٹو می کہ یار لالے کس طرح سے کرتا ہے تو, ہاؤ ڈو یو, مطلب گیو اس سم ٹپس. اینڈ آئی بیکیم لو گرو کہ یار بتا کس طرح سے پھنسانا ہے. اور میں ان کو ٹپس دیتا کہ بات سن, اب بڑا چیتا بن کے کہ بات سن, زندگی کے اصول یاد رکھ, تجھے جھوٹ بولنا آنا چاہیے اور تجھے یہ کرنا والعیاذ باللہ, اور میں ان کو گناہوں کی دعوت دیتا تھا اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اس میں مجھے الٹیمیٹلی ریئلائز ہوا کہ میرے دل کو سکون اور چین نہیں مل رہا. Then I left that. I came into biking. اور میں نے ہیوی بائک پرچیز کر لیے اینڈ آئی وینٹ ٹو ٹریولنگ آل اوور پاکستان. گھومنا پھرنا سب کچھ تھا. یس, جب آپ جاتے ہو کچھ مزہ آتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اٹ گیٹس بورنگ. پھر میں نے پارٹیز ٹرائی کی جس میں کچھ فیملی فرینڈس کے ساتھ, کچھ دوستوں کے ساتھ. آئی واز ان ٹو یو نو پارٹیز, اور ایک ایسا لائف اسٹائل جس میں بس اب ہیڈ بینگنگ کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اور اس کی لائف اسٹائل گزار رہے ہیں جس میں سب کچھ ہے. اینڈ آئی تھاٹ کہ شاید اس چیز سے مجھے مزہ آئے گا. یہ شروع میں کچھ ایک آپ کو ایک یو نو ایک اس میں ڈوپامین ملتا ہے اور آپ کو ایک مزہ آتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اٹ گیٹس بورنگ. آپ بیزار محسوس کرتے ہیں کہ دس از نتھنگ یار, دس از ویری شیلو لائف. دین آئی وینٹ ٹو یو نو گینگ فائٹس. آئی تھاٹ کہ یار اس سب میں کچھ نہیں رکھا, لیٹس ہیو بوائز اراؤنڈ اس اینڈ لیٹس ہیو یو نو کچھ ایسی لائف گزارتے ہیں جس میں آپ پھٹے پھٹے کریں اور یہ وہ کریں. لیکن اس میں بھی وہ بھی کچھ تھوڑا عرصہ گزارا, اور اس میں بھی انفارچونیٹلی کچھ ایسے کام بھی کیے جس میں آج تک پچھتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے, لیکن اس میں بھی کچھ نہیں رکھا تھا. اینڈ سبحان اللہ, یہ کرتے کرتے لائف بیکیم سو مونوٹنس کہ ہوتا یہ تھا کہ یا اللہ, میں دعا کرتا تھا کبھی کبھی, یا اللہ لائف میں کچھ ایسا ٹائم بھی آئے جس میں میرے پہ کوئی مشکلات آئیں تاکہ یہ جو شغل والی لائف زندگی ہے یہ ختم ہو اور تھوڑا سا ڈفرینس آئے لائف میں. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جب میں گناہوں میں بہت ڈیپ گیا ہوں نا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لازمی لائی ہے. یا تو کبھی کوئی ایکسیڈنٹ, یا کبھی کوئی بیماری, یا کبھی فیملی میں سے کسی کا لاس, کسی کی وفات, یا کبھی کچھ ایسی چیز, کوئی بریک اپ, کوئی ایسی چیز جس میں I had to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا, وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں بڑی آفت اور عذاب سے پہلے, اسے بچانے کے لیے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ میری طرف پلٹ کے آ جائے, میری طرف مڑ کے آ جائے. میرے لائف کا ایکسپیرینس تھا, جب بھی میں گناہوں کی ڈیپتھ میں جاتا نا, بہت زیادہ آؤٹ ہونے لگتا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آفت اور مصیبت میرے پہ لازمی ڈالتے تھے کہ تو کدھر جا رہا ہے, تیرا کوئی رب بھی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے, واپس آ جاؤ. جیسے والد صاحب اپنے بیٹے کو نا یہ ٹیپ کرتے ہیں کہ پتر کدھر جا رہا ہے, ٹھیک انسان بن جا, سیدھا ہو جا. اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی, اور یقین جانے اگر آپ کی لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے جس میں آپ گناہوں میں جب زیادہ جانے لگتے ہیں, آپ پہ کوئی مصیبت اور آفت آ جاتی ہے, اینڈ یو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, مے بی اٹ کین بی ایگزامز, ایگزامس میں ہم بڑے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. This shows کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب لانا چاہ رہے ہیں. And we became so fearless, in this slogan of YOLO, کہ ہم نے ایسے سے کام کرنا شروع کر دیے جس میں اسلام آباد کی پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی ایک زمانے میں, اور ہم آگے ہوتے تھے, اور ہم مطلب اتنے انفارچونیٹلی وہ فیئرلیس ہو گئے تھے کہ رب کا بھی خوف نہیں ہے کہ شاپس میں اور مالز میں جا رہے ہیں اور اپنی پسند کے کارٹنز اور اپنے پسند کی چیزیں اٹھائیں, اینڈ وی ڈڈنٹ یوز ٹو پے. ہم نے کچھ پے نہیں کرتے تھے اور بس اپنے پاس اٹھایا اور وہ باہر لے کے آ گئے, بیکاز تھا کہ لائف تو ہماری لائف ہے, ہم سے کون سوال کرتا ہے, ہم سے کون پوچھ سکتا ہے, یا ہمیں کون روک سکتا ہے. We were trying to be very sharp and smart, لیکن it was actually haram that we were doing. اور اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دینا اور الٹیمیٹلی گناہوں میں جانا شروع کر دینا, اور اتنے رسک لینا شروع کر دینا کہ ڈر لگنے شروع ہو گیا کہ کہیں ہم جیل میں نہ چلے جائیں یا ہم گن شاٹ میں مر نہ جائیں. اس طرح کی لائف گزارنا شروع کر دی. شکر ہے بینک رابری نہیں کی, الحمدللہ we didn't rob a bank, لیکن اس ایکسٹریم پہ جا رہے تھے کہ جس میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کل کو کیا ہو جائے گا. اور جس فیلڈ میں بھی جا رہے تھے نا, سکون اور چین کا نام نہیں تھا, حالانکہ I had الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے everything in my life. اور وہ زندگی جو میں نے ہمیشہ امیجن کی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے اپنی لائف میں, I had each and everything, money, car,
ایک گناہوں کی زندگی which is گرل فرینڈز پارٹیز, اچھے دوست, اچھی کمپنی کی, کوئی کسی کو ٹینشن نہیں, ہیلتھ, آئی ہیڈ ایوری تھنگ. لیکن جو ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ یار یو وانٹ ٹو اچیو دس پینیکل, اینڈ وین یو ریچ دیٹ پینیکل ان لائف, آپ کو وہ ملتی نہیں کہ یار یہ کیا. سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد جب ہم رات کو گھر آتے تھے, اور when I used to hit my bed, I was like کہ میں نے کیا کیا ہے. کسی کا والعیاذ باللہ کسی کو مارا یا سر کھولا, یا گناہوں کی زندگی, یا ریسٹورینٹس میں گئے کھانا پینا اور باپ کا پیسہ لوٹایا, اور واپس آ کے دس از لائف, از دس مائی لائف, آئی یوزڈ ٹو کوسچن دس. اور میری زندگی کو نا بہت سارے انسیڈنٹس نے چینج کیا, لیکن مینلی تین انسیڈنٹس نے بہت افیکٹ کیا. نمبر 1, آئی واز ان ملتان, اور ملتان میں ہی میں اس جگہ سے, ایون جب میں ملتان میں تھا میں گزرا بھی صحیح, اینڈ آئی سو دیٹ پلیس سبحان اللہ, جہاں پہ کنسرٹ ہو رہا تھا. اور اس کنسرٹ میں ہم کچھ دوست گئے ہوئے تھے, اینڈ وی ور پارٹنگ اینڈ وی ور ڈانسنگ اینڈ وی ور مطلب جانوری طرح ناچ رہے تھے. اور وہ بیچ میں مغرب کی نماز بھی آئی اور مغرب کی نماز بھی گزر گئی, اور ہم ناچنا گانا, اور ایک عجیب سا ایک ماحول تھا. ہم لوگ مزہ انجوائے کر رہے تھے, اس میں مزہ آ رہا تھا اور سب کچھ, اور جس میں شاؤٹ آؤٹس بھی ہو رہی تھیں, لوگ آ کے اناؤنسمنٹس کر رہے تھے, ڈفرینٹ باتیں ہو رہی تھیں گانوں کے بیچ میں پازز میں. ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آئیں, کچھ کہنا چاہتے ہوں کہ لاسٹ سانگ واز امیزنگ اینڈ اٹ بلیو اس اوے, اور اس کی بات کرنا چاہتے ہوں گے. اور وہ آئے, انہوں نے کہا کہ میں ابھی سامنے والی مسجد سے جو ساتھ کچھ اسٹریٹ پیچھے ہے وہاں سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, اور آپ لوگوں کے ناچنے اور گانے کی آوازیں اس مسجد کے اندر تک آ رہی تھیں. تھینک یو سو مچ فار روننگ آور پریئر. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہماری نماز کو تباہ و برباد کیا. اینڈ ہی لیفٹ دا اسٹیج اینڈ ہی وینٹ اوے. اٹ ہٹ می ریئلی ہارڈ کہ میں بھی تو مسلمان ہوں, مغرب کی اذان کب ہوئی, نماز کب ہوئی, ہم نے تو پرواہ کوئی نہیں کی. بجائے کہ پرواہ کرتے یا سوچتے, میں تو کانسرٹ میں ناچ رہا ہوں, اور ہمارے ناچنے اور ہماری آوازوں اور شور اور ان ووفرز اور سپیکرز کی جو آواز ہے مسجد کے اندر تک پہنچ رہی ہے اور نمازیوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے. What kind of a Muslim you are. اور سے بہت زور سے اسٹرائک کیا مجھے, اور بالکل ایسی جو ایک اس انسان کی جان نکل جاتی ہے نا, وہ جان نکل گئی. پھر ہم نے کہا یار بات تو ٹھیک ہی ہے اس نے, لیکن کیا کریں, آپ کانسرٹ میں آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے بڑی جبر کیا کہ یار چلو ناچتے ہیں اور اس فیلنگ کو اوور کم کرتے ہیں, اور ہم نے دوبارہ ناچنا بھی شروع کر دیا. لیکن دیٹ فیلنگ نیور وینٹ اوے. اور الٹیمیٹلی ہم نے کہا کہ یار بس نکلو یار, چلو جاتے ہیں کچھ کھانے پینے چلتے ہیں, اور ہم کھانے پینے چلے گئے. And that stayed with me for a long time. کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس محفل میں تم ہو, اس محفل کی آوازیں مسجد تک پہنچ رہی ہیں, اور مسجد میں نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے. What kind of a Muslim you are? And you call yourself عاشق رسول اور محب رسول, اور you call yourself a Muslim. So it stayed with me for a long time and gave me guilt. دوسری چیز, جب میں اسلام آباد میں تھا, I used to go to a club which is it's a sports club, وہ والا کلب نہیں, اتنا بھی میں ٹھیک ہے. تو وہ اس کلب میں جاتا سوئمنگ کرنے کے لیے اور جم کرنے کے لیے. اٹس نون ایز گنز کلب, ابھی بھی ہے شکر پڑیا میں, اسپورٹس کمپلیکس کے ساتھ ہے جو آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو وہاں پہ میں وہاں سے واپس آتا تھا رات کو لیٹ سوئمنگ کر کے. تو جب میں واپس آ رہا تھا تو میں دیکھتا کہ مسجد کے باہر نا کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی اور نماز ہو رہی ہے عشاء کی, اور میں اکثر اسکپ کر کے گھر چلا جاتا کھانا شانا کھانے کے لیے. ایک دم مجھے خیال آیا کہ یار تو ہاں مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور اس کے اسپیکر اوپر لگے تھے, تو آواز بھی آ رہی تھی کہ اذان جماعت کے قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور تم ڈھیٹ بن کے نکل جاتے ہو. تم تو مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو چلو کبھی کبھی. اور the biggest obstacle for me to start praying was وضو, کہ یار وضو کرنا پڑے گا, چھوڑو. وضو بڑا مسئلہ تھا میرے لیے کہ وضو کرنا, جب وضو ہوتا تو پڑھ لیتے تھے, لیکن جب وضو نہیں ہوتا تھا تو پھر it was tough. تو چونکہ میں سوئمنگ کر کے آ رہا ہوتا تھا, اور میرا جو فقہی جو ذہن تھا اس ٹائم کا, وہ کہتا تھا کہ چلو آپ نے ڈبکی مار لی ہے پول میں اور آپ نے شاور لے لیا تو دس مینز آپ کا وضو ہے, لیکن اس طرح وضو نہیں ہوتا. تو وضو کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے, آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے, اور آپ نے نیت, کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے, اور وضو بھی عبادت ہے تو آپ کے لیے نیت ضروری امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو میں
نیت تو کرتے نہیں تھا, بس سوئمنگ کر کے آ گیا اور آئی تھاٹ کہ میرا وضو ہے, چونکہ میرے ہر چیز گیلی ہو گئی ہے. تو میں کہ چلو یار ٹھیک ہے, اور میں گاڑی پار کر کے وضو کی حالت میں ہوں تو نماز پڑھ لیتا ہوں. اور میں جب نماز پڑھ رہا تھا اس مسجد میں, تو اس مسجد میں نماز کے فوراً بعد 10-15 منٹ کا ایک درس ہوتا تھا, اور میرے جو بھی شیخ ہیں ماشاءاللہ وہ شیخ درس دے رہے تھے. اور میں کیونکہ وہ ایک سوئمنگ اور اسٹیم لینے کے بعد اور سونا بات لینے کے بعد یو آر فیلنگ مچ ریلیکس, یو وانٹ ٹو سیٹ اینڈ ریلیکس, اور ایک آپ اسپریچول ویسے فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو آج ٹو سے کہ چلو سن لیتے ہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور اس درس میں وہ جو بات بتاتے تھے وہ ایگزیکٹلی میری لائف کے نا 180 ڈگری اپوزٹ رہی تھی. منہ سے گالی نہیں دینی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, حرام کام نہیں کرنا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے. I was doing each and everything. اور ہر چیز مجھے نا نیگیٹ کرتی کہ یو آر ناٹ دس پرسن جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, مسلم شوڈ بی لائک دس, یو آر 180 ڈگری اپوزٹ ٹو دیٹ پرسن. خیر اس کو اگنور کیا, کچھ دوبارہ مسجد میں آئے, اور کرتے 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 جب وہ سننا شروع کیا, I started feeling ashamed of myself کہ یہ کیا چل رہا ہے. اور اس سے ہوا یہ کہ میرے اندر نا ایک جنگ شروع ہو گئی میرے اندر نفس میں, کہ میں اپنے جو دن گزار کے آ رہا ہوں یونیورسٹی میں اور دوستوں کے ساتھ, دیٹ از ایگزیکٹلی گوئنگ دیٹ وے. اور جو یہ مولانا صاحب قرآن سے اور حدیث سے باتیں بتا رہے ہیں یہ تو صحیح ہے یہ ٹھیک, لیکن یہ اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوں میں. پہلے تو اس سب کو میں انجوائے کرتا تھا, ان سب حرام ایکشنز کو, لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ آئی اسٹارٹ فیلنگ گلٹی اباؤٹ دوز تھنگس کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک اندر سے نا جنگ چھڑی گئی میرے اندر. اور مجھے یاد ہے ہماری سائیکالوجی کلاس ہو رہی تھی, اور اس میں ہمارے بڑے ایک اچھے ٹیچر تھے, انہوں نے ہم سے ایک ایکٹیویٹی کرائی. انہوں نے کہا کہ I'll give you maybe کچھ منٹس, مجھے ایکچولی یاد نہیں ہے, مجھے سارا سینیریو بھی یاد نہیں ہے, کلاس میں تھے. I'll give you some time, 10 منٹ. اس میں آپ لوگ dig deep inside yourself and ask yourself one question: what do you want to become one day in your life? How do you imagine yourself? What will you be doing after maybe like 5 years or 10 years? What do you want to become in your life? اور اس میں جو ہے نا وہ سب سے کوشچنس پوچھنا شروع ہوئے. somebody said I want to become a car racer, somebody said I want to become a doctor, some said I want to become an actor or a painter or a director or something. It's like I want to become a teacher. جب میرے بھی بات آئی, I was one of the most notorious guy of my universities, ٹھیک ہے, I was famous for that. تو جب میرے بات آئی, انہوں نے کہا اب دیکھتے ہیں کیا بولے گا. تو I said کہ I want to work for Islam. میں اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. ایوریبڈی اس کو دیکھو, یہ کون ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, اور ہاں 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 تم تاہا ایسے بنو گے. اینڈ یو نو واٹ, اس ٹائم نا میرا نفس مجھے اندر سے کہتا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی دس پرسن ون ڈے, بٹ جو میرا فزیکل سیلف تھا اور میرا جو کرنٹ بینگ تھا وہ اس سے ایگزیکٹلی اپوزٹ تھا. اینڈ پیپل ڈidn't know me کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے اور جنگ چل رہی ہے. اینڈ آئی سیڈ سو I wanted to become somebody else, لیکن جو میرا نفس تھا وہ جنگ کے بعد کرتے الٹیمیٹلی میں نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہے. And I said so and everybody laughed کہ اس کو دیکھو, اس کی حرکتیں دیکھو, اس کے باتیں دیکھو. So I said it in front of everyone because وہ میرے اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی, اور اس نے ایک جنگ کو چھیڑ دیا. جو شیخ کے درس سے اس نے میرے اندر ایک نئی ایک بیٹل فیلڈ قائم کر دیا جس میں میرا نفس دوسرے نفس سے لڑ رہا ہے. اور جب میں اگلے دن یونیورسٹی جاتا اور میں ارادہ کرتا تھا ہر رات کو کہ میں کل سے نا I'll tone down, لیکن جب میں گیدرنگ میں جاتا اور دوستوں میں جاتا تو ایوری تھنگ واز دا سیم, کہ پیر پریشر, اور آپ اس میں ایک زندگی گزار رہے ہوتے تو آپ اس میں کنٹرول نہیں کر سکتے اینڈ یو کیناٹ اسٹاپ. اور میری لائف میں ایسے مومنٹس بھی تھے جس میں میں مطلب اپنی فیمیل فرینڈس کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور پچھلی رات کو میں نے کسی مولانا صاحب کا, اسپیشلی مولانا طارق جمیل حافظ اللہ کا درس سنا, اور ان کو میں سن کے میرا بڑا آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور میں بڑا توبہ کرتا تھا. اور اگلے دن میں اپنی فیمیل فرینڈ کو بولا کہ اپنا بلوٹوتھ آن کرو, I want to send you something. She was thinking کہ یہ مجھے گانا بھیجنے لگا ہے. I used to send her the بیان of مولانا صاحب, اور کہتے اتنا لمبا کیا بھیج رہے ہو, کہ یار پلیز ایکسیپٹ اٹ اور اس کو قبول کرو اور سننا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو ایک جنگ شروع ہو گئی. اور تیسری چیز جس نے مجھے بالکل چینج کر کے رکھ دیا, وہ ایک فائن سنی ڈے ان اسلام آباد, میں اپنے کزن کے ساتھ تھا اینڈ آئی واز فیلنگ ایل پچھلے کچھ دنوں سے. اس نے کہا کہ, بلکہ میں نے اسے کہا کہ یار لیٹس رائڈ,
تو نے کہا ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں. He had a Kawasaki, maybe 880 تھا وہ, and I had a Boulevard Chopper 660. ابھی جو اپنی پکچرز دیکھی ہیں ان میں سے بلیک جو بائک تھا وہ وہی تھا. ہم نکلے جی روڈز پہ, اسپیڈ بریکر کراس کیا, دونوں نے تھروٹل دیا, کچھ سیکنڈز بعد we were around at 100 or 120 maybe 130. اچانک سے کیا ہوا کہ ایک لیفٹ سے بائک والا آیا, اور چونکہ میں رائٹ پہ تھا, میرا کزن لیفٹ پہ تھا, تو میرا ویو بلاک ہو رہا تھا اس بائکر سے. And somehow the cousin, he tilted his bike or he skipped that biker, اور اچانک سے lo and behold میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک بائک والا آ گیا, and he is trying to cross the road. اور وہ روڈ کو ایسے کراس کر رہا ہے horizontally, اور میں سیدھا vertically آ رہا ہوں. He thought کہ جو لائٹس آ رہی ہیں وہ دور ہیں اور میں کراس کر جاؤں گا, but he never realized کہ we were on 130. ہم نے کہا پتر کس طرح تو نکلے گا یہاں سے, ہم 130 پہ آ رہے ہیں. بجائے کہ بریکس مارنے کے میں نے تھروٹل دیا کہ شاید میں پہلے نکل جاؤں گا اس سے, لیکن ultimately what happened, ہم دونوں we banged each other. اور جب میں اس کے اندر لگا اور کچھ دیر زمین پہ گھسیٹنے کے بعد اور ٹکریں کھانے کے بعد جب میں کھڑا ہوا, تو میری وہ صورتحال تھی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. میری زبان 2 حصوں میں کٹی ہوئی تھی, یہاں پہ بہت بڑا کٹ تھا, زبان ایسے جیسے سنیک ٹانگ ہوتی ہے نا اس طرح کی تھی. میرا دان ٹوٹ چکا تھا. میرے یہاں پہ ایک بہت بڑا کٹ تھا جو کہ ابھی بھی ہے, جو کہ بہت ڈیپ تھا, ابھی بھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہو. یہاں پہ وینز یہاں سے نکلی ہوئی تھی. میرا منہ ڈفرینٹ جگہوں سے جو ہے نا وہ کٹس میں تھا, یہاں کٹ ہے, یہاں کٹ تھا, اور وہ بہت سارے کٹس تھے جس میں سے خون کے فوارے نکل رہے تھے. اور اتنا خون میرے منہ سے اور میری زبان سے نکل رہا تھا کہ I thought کہ I'm gonna die in the next 5 minutes. اور اچانک سے it was a shocking event کہ میں جب کھڑا ہوا, میری زبان میرے منہ میں لٹکی ہوئی ہے, یہاں سے میرے ہونٹوں میں آ رہی ہے, اور میرا دان ٹوٹا ہوا ہے, اور میرے منہ سے فوارے نکل رہے ہیں خون کے. And I couldn't imagine myself. اور ایسے جب with a glimpse of a second I realized کہ توہا یہ تو موت ہے, you are about to die. اور وہ جو 5 منٹ تھے نا زندگی کے, انہوں نے مجھے وہ کچھ سکھا دیا جو کہ میں پچھلے ساری زندگی میں نہیں سیکھ سکا. And I said اللہ اکبر that I'm gonna die. میرا کزن بھاگا گاڑی لینے کے لیے to take me to the hospital, اور میں وہاں پہ جب اس کے پیچھے چل رہا تھا, and I was looking at myself and I had a terrible accident. اور جتنا amount of blood میرے منہ سے نکل رہا تھا, I was thinking I'll be a dead body. لوگ 5 منٹ بعد کہہ رہے ہوں گے اس میت کو اٹھاؤ اور اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. And in my heart I was screaming and shouting, اور اتنا بے بسی کا عالم تھا. I was screaming کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے, اور ان تمام چیزوں کو میں پکار رہا تھا اپنے دل میں کہ جو مجھے, جن کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا, اپنی فیمیل فرینڈز, اپنے دوست, اپنا مال, اپنا وہ گینگ, وہ ڈرگز, وہ چیزیں, وہ ایک سٹیٹس جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا کہ آؤ مجھے بچاؤ, میں بری سٹیٹ میں ہوں, تم لوگ مجھے بچا سکتے ہو. I was screaming and shouting in my heart and nobody came to help me out. And I was thinking کہ میں اس کے بعد مرنے والا ہوں, اور میری ساری پچھلی زندگی کا نا فلیش بیک میرے سامنے آیا. ہم جمعے کے جمعے مسجد چلے جایا کرتے تھے نا, تو مولوی صاحب سے وہاں سنا تھا کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں, اور جو شخص گناہ کر کے آئے گا وہ جہنم میں. اور میں نے جب اپنی ساری زندگی کو ایک گلمس میں ریئلائز کیا تو it was all sins, it was all life of sins and no good deeds at all. ماں باپ کی نافرمانی بھی, اور گناہوں کی زندگی, اور پارٹیز, اور ڈرگز, اور گرل فرینڈز, اور حرام ریلیشن شپس, اینڈ لوگوں کے ساتھ بھی. I thought I'm going to end up in جہنم in the next 5 minutes. یہ زندگی توہا تمہاری ختم, آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اور موت ہے. اور کچھ دیر بعد تم فرشتے دیکھ رہے ہوگے جو کہ تمہیں مار پیٹ رہے ہوں گے, اور تمہیں قبر میں سانپ اور بچھو تمہارے اوپر ہوں گے. میرے الفاظ نہ آپ کو میرے اس ٹائم کے جذبات کبھی بتا نہیں سکتے جو اس ٹائم میں فیل کر رہا تھا, اور ہر انسان فیل کرتا ہے جب اس نے زندگی گناہوں پہ گزاری ہو اور اس کا موت کا وقت آ جائے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا چانس دے دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, لیکن میرے کتنے دوست ہیں جو کہ جن کو آج تک ایک چانس نہیں ملا.
میرا ایک دوست تھا جو کہ I-8 میں ڈرفٹنگ کر رہا تھا گاڑی پہ. ہی بینگڈ آن اے ٹری, ونڈ اسکرین سے باہر نکلا, ڈائڈ آن اسپاٹ. ایک دوست, ہم انڈس ریور میں چونکہ سوئمنگ کرتے تھے, اس دور کی بات ہے, تو اس میں ہی ڈراؤنڈ, اینڈ آئی گاٹ اے نیوز دیٹ ہی از نو مور ان دس ورلڈ. دیر آر مینی فرینڈز. ایک دوست ہارٹ اٹیک سے مر گیا, ایک دوست کیسے مر گیا, اینڈ دے نیور گاٹ اے چانس اینڈ دے ور لیونگ اے لائف آف سنس. میں نے کہا یہ تو میرے بھی وہی ٹائم آ گیا, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی. میں نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کی. میں نے کہا یا اللہ, یا تو مجھے مٹی بنا دے, مجھے تو بس ختم کر دے اور میری ایگزسٹنس کو ختم کر دے. میں فیل اور برداشت نہیں کرنا چاہتا جو میں کر رہا ہوں اور آئندہ کروں گا, بس لیٹ می اینڈ. وقال الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اور قیامت کے دن کفار بھی کہیں گے نا, جو انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا, یا لیتنی کنت ترابا, یا اللہ کاش ہم مٹی ہوتے. یہ میں نے آیات بعد میں پڑھی, اس ٹائم میرے دل سے آواز نکلی, یا اللہ جسٹ اینڈ می. اور جب مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا تو the first thing I said to the surgeon was, مجھے انیستھیزیا دو, مجھے انیستھیزیا دو, because I don't want to feel what I'm feeling right now. مجھے بس میرے ذہن کو بند کر دو, ختم کر دو. یا اللہ, میں نے کہا یا اللہ ایک اور چانس دے دے مجھے, میں اس طرح نہیں مرنا چاہتا. اگر میں اس طرح مر گیا تو میں دنیا کا سب سے بڑا لوزر ہوں گا. although I had everything in life, لیکن میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میں اتنی جلدی مر جاؤں گا. میرے ذہن میں کیا تھا پتہ ہے, اور میں واللہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں سم ہاؤ سملر اور ڈفرینٹ پلان شیطان نے گڑھا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے. اور وہ یہ کہ ابھی تم ڈگری کمپلیٹ کر لو, جاب اچھی سی مل جائے گی, یا اپنا بزنس کرو گے, یا اپنے فادر کا بزنس سنبھال لو گے, کچھ 10-15 گرل فرینڈ سے کر کے شادی کر لینا, پھر افیئرس چلا کے پھر اپنی لو آف دا لائف سے شادی کر لینا, اور پھر اس سے تمہارے بیبیز ہوں گے, اینڈ یو بی سیٹلڈ ان وٹ ایور سٹی یو وانٹ. اور پھر تم لائف اس طرح گزارنا, ٹریولنگ کرنا, گھومنا پھرنا, لائف کو انجوائے کرنا. اور پھر اراؤنڈ 40-50 تم حج پہ چلے جانا, اور حج پہ جب تم واپس آؤ گے, اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ میں جب حج پہ جاؤں گا تو حج کر کے جب واپس آؤں گا گھر تو میرے تمام گناہ معاف کر رہے ہو جائیں گے, اور دیٹس اٹ, بس اتنا کافی ہے لائف کو. اور پھر آگے میرے موت کا فرشتہ کھڑا ہو گیا کہ طه صاحب, اللہ تعالیٰ کی جنتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, آپ کے گناہ سارے معاف ہیں, آئیں اللہ کی جنتوں میں انٹر ہو جائیں. زندگی بھی عیاشی میں گزار دی, آخرت بھی عیاشی میں گزار دی. دس واز مائی پلان کہ یار آخر میں توبہ کر لیں گے, موت سے پہلے توبہ کر لیں گے, اور حج کر کے آئیں گے تو ویسے گناہ معاف ہو جائیں گے اور سب سیٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی بڑا غفور رحیم ہے. I never thought کہ میں اتنے جلدی مر جاؤں گا. اور آپ یقین جانیں, مجھے یقین آ چکا تھا کہ میں اگلے 5 منٹ میں مرنے والا ہوں. I'll be a dead body. میں نے کہا یا اللہ پلیز میں اس حالت میں نہیں مرنا چاہتا, کیونکہ such a terrible life it is. Although I had everything, but میں نے آپ کو ناراض کیا. I am a loser. اگر میرے پاس زندگی میں کچھ بھی نہ ہوتا, ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہوتی, لیکن میں آپ کو راضی کر کے آتا نا, تو میں کامیاب انسان ہوتا. میں نے کیوں ایسا کیا یا اللہ, میں نے لوگوں کی رضا کے لیے آپ کو ناراض کیا. اور اب جب مجھ پہ مجبوری آئی ہے, جب مجھے ہیلپ چاہیے, no one is coming to help me out except you. اور میری نظریں آسمان کی طرف اٹھی, میں نے کہا یا اللہ اب تو ہی ہے, تو ہی بچا لے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ gave me a new chance. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی دی. چاہتا تو میں مر جاتا, لیکن he gave me a new chance. اور جب میں بچ گیا and I realized کہ I'm safe now, تو وہ جو 5 منٹ تھے نا, ان سے بچنے کے لیے میں نے کہا اپنی زندگی اب چینج کروں گا. میں اس طرح نہیں مرنا چاہتا جس طرح میں ان 5 منٹ میں مرنے کو فیل کرتا. اور کتنے لوگ ہیں واللہ میرے جاننے والے, بائکس پہ رات کو نکلے, میں نے کہا فلائی بائی مارتے ہیں, اینڈ دے ور رائڈنگ فاسٹ, اور آگے کانکریٹ بیریئرز آ گئے. اسلام آباد ہے, مین بلو ایریا کی روڈ پہ, اینڈ دے ہٹ دا بیریئرز اینڈ دے ڈائیڈ آن اسپاٹ. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں جو یہ گلوز پہن رہا ہوں, ہاتھوں میں آخری دفعہ پہن رہا ہوں, میں جو بائک میں چابی ڈال کے بائک کو سٹارٹ کر رہا ہوں, یہ میں زندگی میں آخری دفعہ کر رہا ہوں. یہ جو میں نے اپنی بیوی کو یا اپنے بچے کو دیکھا ہے, جو میں نے اپنے گھر کے دروازے سے میں نکلا ہوں, اس کے بعد میں کبھی بھی اپنے گھر میں زندہ واپس نہیں آؤں گا. یہ جو میں کچھ سانسیں لے رہا ہوں, یہ میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں. انسان کبھی امیجن نہیں کر رہا ہوتا. کفا بالموت واعظا, موت کافی ہے انسان کی ایک جھنجھوڑنے کے لیے اور نصیحت کے لیے.
اور ہم بھی دیکھیں ہم کتنے لوگوں کی وفات اپنے نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں لیکن we never realize کہ ہم نے بھی مر جانا ہے بڑے جلدی. And that shook me hard. اور میں نے کہا یا اللہ آج کے بعد اپنی زندگی کو چینج کروں گا بیکاز میں نے یہ ریئلائز کر لیا مجھے تو نے دکھا دیا زندگی کتنا بڑا دھوکا ہے. آپ اپنا سب کچھ انویسٹ کرتے ہو اس دنیا پہ اور آخری ٹائم پہ یہ سب چھوڑ جاتی ہے آپ کا ساتھ اور کچھ کام نہیں آتا سوائے آپ کے اعمال کے, سوائے آپ کی محبت کے اور اللہ سے آپ سے تعلق ہے. تو پھر کیوں اس پہ انویسٹ کرنا یا اللہ؟ I'll invest on you. I'll invest on my relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, not anybody else. اب آپ میری پرائورٹی بن کے رہیں گے. بٹ شیطان جب میں چینج ہوا اور میں نے داڑھی رکھنا شروع کی, I never thought in my whole life کہ میں کبھی داڑھی والا ایک انسان ہوں گا, ایک مولوی ہوں گا. I never thought of it, سبحان اللہ. یہ میں نے کبھی میری وائلڈ ڈریمز بھی نہیں تھا بیکاز وی ٹو ہیٹ مولویز اور یار کیا اس کے لوگ ہیں. اور آپ لوگ تو الحمدللہ بہت اچھے ہیں, آپ لوگ تو سنتے ہیں. ہم کیسے تھے کہ کوئی جاتا تھا نا دین کی بات نکلنے کے تجھے زیادہ پتا ہے, ہمارا اپنا دین تیرا اپنا دین, بس جا ہم سے بات نہ کر. اور اس طرح کی لائف سٹائل تھا. لیکن میں نے کہا اللہ آپ سے وعدہ کیا ہے اور شیطان بار بار آیا اور گھیرنا چاہا. اینڈ میں نے کچھ آبسٹیکلز فیس کیے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, جن میں سے سب سے بڑا جو تھا, دیکھیں ہر انسان کا اپنا چیلنج ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی انسان کا چیلنج دین میں جو ہے نا نہ آنے کا اور اللہ سے قریب نہ ہونے کا مال ہو سکتا ہے, کچھ کا فیملی سٹیٹس ہو سکتا ہے, کچھ کا پیئر پریشر ہو سکتا ہے, کچھ کے حرام ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں, کچھ کا کیا. شیطان ہر بندے کو ڈفرنٹ اینگل سے آزماتا ہے. فار می اٹ واز حرام ریلیشن شپس. میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا بیکاز میں اتنا انوالوڈ تھا اور اتنا آئی واز ناٹ ڈیپلی ان لو اس طرح سے, مطلب کسی ایک سے. دیر واز ملٹیپل آف دیم. اس دور کی بات ہے جب میں کسی مطلب ایک میں نے ریلیشن شپ کوئی سیریس نہیں ہوا تھا. سو اٹ واز ملٹیپل. ٹھیک ہے, آج ایکسپوز کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو. سو واٹ ہیپنڈ واز, میں نے کہا یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے سب کو میسج کیا کہ آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا وہ بھوت سوار ہو گیا لگتا ہے. پھر اس نے کوئی مولانا صاحب کا لیکچر سن لیا ہے, اب یہ 2 دن بات نہیں کرے گا, اور پھر جب اس کا ایمان کا بھوت اترے گا تو پھر یہ بات کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ میں نے 2 دفعہ پہلے بھی ایسا کیا تھا کہ جب کوئی لیکچر سن لیا تو میں نے میسج کیا آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے, یہ اسلام کے لیے حرام ہے اور میں ایک مسلمان والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اللہ حافظ. لیکن 2 دن بعد یار سوری یار بس ایمان تازہ ہو گیا تھا. لیکن دس ٹائم 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, I never replied. ان کے میسج آنے کیا ہو گیا بھائی, خیریت ہو, ٹھیک ہو, کیا مسئلہ ہے, why you're being rude, why you're being stuck up, why you're saying this to us. اور بڑی ٹرائی کرنے کے بعد جب میں نے ریپلائز نہیں کیا اور سمجھایا کہ نہیں I have made a staunch decision, اب نہیں ہوگا, اس کے بعد انہوں نے ڈفرنٹ اینگل سے اور کہا کہ اچھا یہ تمہیں اسلام سکھاتا ہے کسی کا دل توڑنا, وعدہ خلافی کرنا, یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے کہ تو اپنے تم وعدے کر کے تو جو ہے نا بھول جاؤ اور ان کو نبھاؤ نہیں, یہ تمہیں دین سکھاتا ہے. میں نے کہا یار پوائنٹ تو ہے, ویلڈ پوائنٹ, تو اب کیا کریں. تو شیخ کے پاس میں نے کہا شیخ یہ سین ہے, تو میں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, شیخ کیا کروں. تو میں نے کہا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت واجب ہی نہیں اور ناجائز ہے خالق کی نافرمانی میں. مطلب جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو یو کی ناٹ سبمٹ ٹو دی مخلوق. ماں باپ بھی کہنا کہ شرک کرو, شرک نہیں کروں گا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارو, لیکن ان کی اطاعت نہ کرو, گناہوں پہ اطاعت نہ کرو. جو ہو گیا توبہ استغفار کرو. And they gave me a tip, bro tip and a pro tip, and they said کہ توہا don't reply to their messages, reply بھی نہیں کرنا. اگر reply کرنا شروع کر دو گے تو پھر somehow feelings وہ دوبارہ ڈیولپ ہوں گی اور دوبارہ پیچ اپ ہو جائے گا. do not reply them at all. اچھا پھر ڈفرنٹ اینگل سے آئیں اور کہا کہ اچھا ہم بھائی بہن بھی نہیں بن سکتے, ہم دوست بھی نہیں بن سکتے. بھائی میں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بہنیں پہلے عطا کی ہیں جو میری ماں سے ہیں, مجھے اور بہنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں پہلے بہت آؤں ہوں. جسٹ جوکنگ. تو مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ جو بہنوں والی بات ہے نا, یہ بڑی ڈینجرس بات ہے. کتنے بہن بھائی بنے ہوتے ہیں, کچھ دن بعد شادی ہو گئی, پہلے ریلیشن شپ شروع ہو گیا پھر شادی ہو گئی, حالانکہ تھے تو بہن بھائی, تھے تو جو ہے نا اچھے دوست. تو میں کہ شیطان کی ٹرکس ہیں, اس میں نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ, الحمدللہ. اور میں نے کچھ لسٹ بنائی مینٹل میں, ذہن میں, کہ what do I want to leave in my life to become a good Muslim. اور یقین جانے وہ سارے کام تھے جو میں سارا دن کرتا تھا.
It was movies, it was music, it was haram relationships, it was parties, it was, drugs, it was bad friends, it was, ہر کام. تو میں نے کہا یار اگر میں سب چھوڑ دوں گا, مطلب میرا کوئی بھی کام اچھا نہیں ہے, تو میں کروں گا کیا پھر لائف میں, میرا رہ کیا جائے گا. میں ایسا تو مولوی نہیں بننا چاہتا جس نے سفید پگڑی, سفید قمیض, سفید شلوار, سفید ساکس, سفید ویسٹ, سفید انڈر ویئر پہن کے وہ مسجد جا رہا ہے, مسجد آ رہا ہے, پھر عصر مسجد جا رہا ہے, پھر مسجد سے آ گھر بیٹھ رہا ہے, پھر مسجد جا رہا ہے, مسجد سے واپس آ رہا ہے. میں ایسا انسان ہو ہی نہیں. آئی واز ویری سوشل پرسن. میں تو یاروں کا یار تھا, دوستوں میں گھومنا پھرنا چاہتا تھا. یہ کیسی لائف ہے؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے اس سے بچانا تو نے. الحمدللہ جو چیز میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, واللہ باللہ تاللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا, کہیں کچھ نہیں پڑھا تھا, لیکن میں نے کہا یا اللہ بس میں چھلانگ مار رہا ہوں تیرے لیے, تو آگے سنبھال لے. اور میں نے جو چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ gave me a better alternate. میں نے میوزک کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا. الحمدللہ I started feeling pleasure in listening to Quran. اور قرآن سننے میں عجیب سی لذت آنے شروع ہو گئی, اور اس کے ترجمے میں اور اس کے اس میں. It's all about having fun نا, کہ آپ کو جہاں پہ مزہ آ رہا ہے. پہلے میوزک میں مزہ آتا تھا, پھر قرآن میں مزہ آنے شروع ہو گیا. وہ مزہ تھا گناہوں کے ساتھ, یہ مزہ ہے اجر کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ. میں ساری رات بیٹھ کے موویز دیکھتا تھا. ٹورنٹ پہ موویز لگائی ہوئی تھیں. جب بھی یونیورسٹی یا گھوم پھر کے گھر آئے, لیپ ٹاپ کھولا, جوس رکھا, ہیڈ فونز لگائے, اب مووی ٹائم ہے جی, اور مووی دیکھ رہے ہیں ساری رات بیٹھ کے. اور فجر کی اذان ہو گئی, اور فجر کی اذان ہوئی تو یار بند کرو موویز, کیسے دیکھ سکتے, فجر کی اذان ہو رہی ہے تو کیا کرو پھر, تو سو جاؤ. نماز پڑھنے تو میں کیسے جاؤں, تھکا ہونا, لیکن موویز نہیں دیکھنی, اب سو جاؤ پھر. کیونکہ کتنا برا لگتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور تو مووی دیکھتے رہو. اٹس ویری بیڈ. تم اچھے مسلمان بنو نا. اور پھر میں لیپ ٹاپ بند کرتا اور اس میں سو جاتا. تو جب مجھے یہ چھوڑنی پڑی بیکاز آئی واز ایڈکٹڈ ٹو موویز, تو میں I started watching documentaries on the life of Umar ibn Khattab and Abu Bakr Siddiq and اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مکن پیریڈ and مدنی پیریڈ and everything. اللہ اکبر. اور میں آدھی رات بیٹھ کے وہ ڈاکومنٹریز دیکھ رہا تھا, اور میرا ایمان بھی بڑھا. and it was so exciting and engaging کہ I used to love it. I used to crave for it. میں جب بھی یونیورسٹی میں آتا تھا تو کلاس ختم ہوتی ہے, فوراً سے نکلتا تھا just to watch the lectures on the life of Umar ibn Khattab, کیونکہ I used to crave for them. اور مزہ آنے شروع ہو گیا. I left girlfriends. الحمدللہ, حالانکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں 35 سال سے پہلے شادی بھی کروں گا. میرا تھا کہ یار لائف کو نا انجوائے کرنا ہے اور لٹ مچانی ہے. لیکن الحمدللہ جب میں نے گرل فرینڈس چھوڑی اور بچپن سے خواتین میں رہنے کی اتنی بری عادت ڈیولپ ہو گئی تھی, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ gave me a beautiful wife. الحمدللہ میری یقین جانے میں چینج ہونے کے کچھ ٹائم بعد I got married. Alhamdulillah. And she is my halal girlfriend living with me in my house. My parents are supporting her and I'm supporting her. And وہ پہلے تو ڈر کے چھپ چھپ کے ملتے تھے نا, اب میرے وہ گھر میں رہتی ہے and she is my wife. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنی جو ہے نا ڈیزائرز کو بالکل مار دو اور پیس دو اور ختم کر دو, نہیں, بلکہ کہا ہے کہ چینلائز کرو. You want to get married, you get married. تمہاری خواہشات ہیں, you want to feel loved, you want to have relationship with someone, ٹھیک ہے, کرو, نکاح کرو, جو مرضی کرنا ہے کرو. اور عجیب ہمارے ہاں کانسیپٹس ہے کہ نہیں بیوی کو ایسے نہیں دیکھ سکتے, ویسے نہیں دیکھ سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. اچھا حرام کام سب کریں اور حلال میں آپ کچھ بھی نہ کریں, رانگ کانسیپٹس. تو اٹس حلال. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے نا ہمارے کاموں کو, ہماری فیلنگ کو چینلائز کیا. اللہ تعالیٰ اس کو دباتے نہیں ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو چینلائز کرو. دین ہمارا چینلائز کرتا ہے. I left music, قرآن, I left movies, مجھے مزہ آ گیا. اچھا ایون جو بائک میرا وہ ہوا تھا ڈسٹرائے, وہ پکچر دکھائیے گا جو بائک والی, which was a Boulevard Chopper 660. It was a black bike جس میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اور وہ سبحان اللہ ہوا یہ کہ I got even a better bike which was a BMW GS 650 cross country. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بائک عطا کر دیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ایون ہر ایک چیز میں اللہ نے مجھے بہتری عطا کی. I left bad friends. بہت سارے میرے دوست پرانے ابھی بھی الحمدللہ میرے ساتھ جو کہ اچھے دوست ہیں, وہ کمپنی میں نے چھوڑی جو کہ ایول تھی اور ایک برے گناہوں والی کمپنی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ replaced me with brothers, those who can die for me as well. اللہ کے فضل و کرم سے.
تو الحمدللہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وینٹ پرفیکٹلی فائن. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر ایک چیز کا نا بہتر آلٹرنیٹ دیا. اور پھر بعد میں نے یہ احادیث پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر, اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو نا, تو اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے اور لوگ بھی تم سے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہو تو اللہ تو راضی ہوتا ہی ہوتا ہے, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگ بھی تم سے راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں, آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ قربان کریں, اس کا بہتر بدلہ آپ کو لازمی ملے گا, چاہے 6 مہینے میں, چاہے سال میں, چاہے 2 سال میں, لیکن واللہ آپ کو لازمی ملے گا اس دنیا میں یا آخرت میں. ہیو دس فرم بلیو کہ میں جو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں نا, یہ اس کا مجھے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ لازمی دیں گے. یوسف علیہ السلام نے ایک عورت کی دعوت زنا کو چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے مصر کی بادشاہت دے دی. صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا دین کی سربلندی کے لیے, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ان قدموں کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ تم لو اس کی بادشاہ بن جاؤ. کیا کچھ انسان اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو, بس کرنے ہی کیا دے رہا ہے. اینڈ دا پیئر پریشر, واللہ دس از ویری امپورٹنٹ. اپنے آپ کو اس سلوگن سے نکالے کہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے لوگوں نے کہا کہ اچھا 100 چوہے کھا کے بلی ہائے چلی, اتنے گناہ کرنے کے بعد اب تو مولوی ہوگا, ڈرامے باز, چل نکل, تو ایسے جھوٹ بول رہا ہے. لیکن I was sincere, میں نے کہا میرا رب تو جانتا ہے نا, میں کسی کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کر رہا, مجھے کسی کی سمپتھیز نہیں چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اس جو بری کمپنی سے اور ان لوگوں کے ٹانٹ سے بھی نکالا. And he gave me courage to کیونکہ I was شروع سے ایک طرح سے fearless قسم کا بندہ تھا. I never cared about people کہ جو کہتے رہیں کہیں, میں نے جس کو راضی کرنا ہے اس کو میں راضی کروں گی. الٹیمیٹلی میرا ساتھ دینے والا وہی ہے, اور سب چھوڑ جائیں گے, صرف میرے اعمال اور میرا رب میرے کام آئے گا. میں نے کہا پوری دنیا مولوی ہو سکتی ہے, پوری دنیا چینج ہو سکتی ہے, لیکن تم کبھی چینج نہیں ہو سکتے. اینڈ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے, اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز. سوکریٹس کو آپ جانتے ہیں, سقراط کو. سقراط ایک دفعہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا کہ اے سقراط, تو بہت دانا شخص ہے. ہی واز اے فلاسفر, گریک فلاسفر. اس نے کہا کہ سقراط مجھے اپنا سارا علم دے دے. بڑی اسٹیٹمنٹ کی. تو سوکریٹیز نے نا اس کی گردن سے پکڑ کے اس کو پانی میں دھکا دے دیا اور دریا کے اندر اس کا منہ ڈال دیا, اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا اور اپنے آپ کو کوشش کرتا رہا نکالنے کی. لیکن جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہے تو سوکریٹیز نے اس کو نکالا اور اسے سانس لیا اور کہا کہ یہ کہ تو نے کام کیا ہے, یہ کہ تو نے حرکت کی ہے. ہماری اپنی پینڈ کی لینگویج میں یہ تو نے کیا چاول ماری ہے. سوکریٹیز نے کہا کہ جتنی تڑپ تیرے اندر ہوا کی تھی جب تو پانی میں تھا, اتنی تڑپ جب تیرے اندر علم کی آ جائے گی نا, تو تب میرے پاس آنا, میں تجھے اپنا سارا علم دے دوں گا. The desire of change has to come within you. You have to take a step. You have to start. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تو قدم تو بڑھانا, تو ایک تو بڑھا, پھر دیکھ میں 10 قدم کیسے بڑھاتا ہوں. تو چلنے کے سٹارٹ تو کر, پھر دیکھ میں دوڑے کیسے آتا ہوں. انیشیٹو تم نے لینا ہے, پہلا قدم تم نے اٹھانا ہے, پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں اور بہاریں کیسے کھلتی ہیں. پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں اور تمہیں کس طرح سمیٹ لیتی ہیں اور تمہیں اٹھا کے لے جاتی ہیں. لیکن تم نے قدم تم نے بڑھانا ہے اور سٹارٹ تم نے کرنا ہے. تو desire of change has to come within you. And you want to see yourself. میں نے سائیکالوجی کلاس میں نا I saw myself, جو میرا دل کی بات تھی, حالانکہ it was wildest dream کہ میں دین کی خدمت, ایسا کبھی پاسبل ہی نہیں ہے, لیکن I saw myself کہ doing that one day. ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں دنیا کے سب سے بیسٹ آرچر کے پاس تیر کمان سیکھنا چاہتا ہوں, آرچری سیکھنا چاہتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ آپ اس ملک میں, اس شہر میں چلے جائیں, وہاں کا دنیا کا ٹاپ کا آرچر بیٹھا ہے. وہ پہنچ گیا, وہ شخص سے ملا, انہوں نے کہا استاد جی آپ سیکھ چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ کل آ جائیں اس جگہ اس ٹائم پہ. جب وہ پہنچا دیکھا استاد پہلے سے کھڑا ہوا ہے, ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں, بو اینڈ ایرو اس کے پاس ہے اور ایک پٹی اس کے پاس ہے, اور شاگرد کو بولا کہ میرے آنکھوں میں باندھ دو. جب شاگرد نے آنکھوں میں باندھی تو اس نے زور سے نا ایرو کو کھینچا اور اس نے ٹارگیٹ کو مارا, ٹارگیٹ کی طرف شوٹ کیا. گیس کریں وہ لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا. He is the best archer on the face of this earth. The arrow went miles away. بہت دور جا کے لگا, اور اس نے پٹی کھولی اور بچے سے کہا کہ پتر سیکھا.
تو وہی بات اس نے کی، یہ تم نے کیا چول ماری ہے، اس میں کیا سیکھنے کی بات تھی؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا یاد رکھو ایک بات کو، یو کی ناٹ ہٹ یور ٹارگیٹ انلیس یو سی اٹ. تم اس ٹارگیٹ کو کبھی ہٹ نہیں کر سکتے جب تم اسے دیکھ نہ لو. جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے نا ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں، دماغوں میں جیتی جاتی ہیں. جو ٹیم اپنے آپ کو امیجن نہیں کر سکتی کہ ہم کل گراؤنڈ میں آ کے ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھا کے چیخ اور چلا رہے ہوں گے، وہ کبھی ورلڈ کپ جیت بھی نہیں سکتی. If you cannot see yourself and imagine yourself being a changed person and living by the rules and laws of Allah subhanahu wa ta'ala and making Allah subhanahu wa ta'ala your best friend and having a wonderful life and meeting Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam on Hawz Qasr and entering Jannatul Firdaus with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you cannot achieve it. You have to dream it. اس میں وہ تمہارے اندر شدت ہونی چاہیے، جتنی شدت اس بندے کی اندر سانس کی تھی جب وہ پانی کے اندر تھا، اتنی شدت تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے ملنا ہے، میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، میں نے جنت کو تلاش کرنا اور جنت میں داخل ہونا ہے. بکاز ہر بندہ چاہتا ہے کہ کمفرٹیبل لائف گزارے، لیکن the more you seek the uncomfortable the more you become comfortable. یاد رکھیں اس بات کو، the more you seek the uncomfortable the more you'll become comfortable because change is very important in your life. آپ کو پتہ ہے ایگل جو ہے وہ 70 سال اس کی لائف ہوتی ہے، 70 years، لیکن 40 سال میں اس کی جو بیک ہے وہ بیسیکلی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور جو ایگل کے ٹیلنٹ ہوتے ہیں جس سے وہ گراب کرتا ہے پرے کو، وہ بینٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پرے کو پکڑ نہیں سکتا. اور اس کے جو فیدرز ہوتے ہیں دے گیٹ اولڈ تھک اینڈ ہیوی، اور دے اسٹک ٹو اٹس چیسٹ، وہ سکڑ جاتے ہیں اور وہ فلائی نہیں کر سکتا. تو وہ 40 سال میں مر جاتا ہے اگر وہ ایک چینج کے پروسیس سے نہ گزرے. تو ایگل کو کیا کرنا پڑتا ہے، وہ اپنی چونچ کو نا پتھر میں مار مار کے توڑتا ہے. اٹس اے پینفل پروسیس. وہ اڑتا ہے، اپنے گھونسلے میں جاتا ہے اپنا راشن لے کے، اور وہ اپنے چونچ کو توڑتا ہے. وہ اپنے جب جو نئی چونچ نکلتی ہے اس سے اپنے پیروں کو کھینچتا ہے اور ان کو نکالتا ہے، اور اپنے ٹیلنٹس کو توڑتا ہے اور کھینچتا ہے، اور اپنے جیسے انگلی ہے ناخن ہے اس طرح نکالتا ہے ان کو کہ نئے ریگرو کریں. اگر وہ 30 سال اور مزید رہنا چاہتا ہے تو he has to go through this process of change. Change is very important to survive. جب وہ یہ کر لیتا ہے تو اس کی نئی بیک نکلتی ہے، نئے ٹیلنٹس نکلتے ہیں and نئے پر نکلتے ہیں, and he flies and he lives 30 years extra. If we want to live the eternity of Jannah, if we want to be with the Prophet ﷺ and to be with Allah subhanahu wa ta'ala for ہمیشہ ہمیشہ کی life in Jannah, we have to go from this process of change and stop our sins, stop our life of sins. It is hard, it takes pain, it takes discipline, لیکن it is worth it wallahi. It will give you a new life, it will give you a new change in your life. آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے امام تھے، one of the امام کی میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں. He was a giant scholar. He was a highway robber. وہ چوریاں کرنے کے ڈکیٹ تھے بہت بڑے، اور لوگوں he fell in love with a girl. اسے گھر وہ جاتے تھے اکثر اسے ملنے کے لیے. ون ڈے ایک رات کو چھپ کے وہ جب پھلانگ رہے تھے دیوار کو، تو کیا ہوا، ساتھ والے گھر میں ایک شخص قیام اللیل پڑا تھا اور وہ ان آیات کی تلاوت کرتا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وہ وقت آ نہیں گیا لوگوں پہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں. تو وہ رونے شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا بلا یار اب وہ ٹائم آ گیا، بہت ہو گیا گناہوں کی زندگی. پھر نے اپنے آپ کو چینج کر کے کچھ لوگوں کے ساتھ گئے اور اس بستی کو چھوڑنا چاہا. تو جب انہوں نے ٹریول کرنا شروع کیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم یہاں رک جاتے ہیں، رات سٹے کرتے ہیں، کیونکہ جو رابر ہے نا وہ بہت ڈیڈلی قسم کا ہے، وہ بہت برا انسان ہے. اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے ہمارا سامان چوری کر کے لے جائے اور ہمیں تکلیف پہنچائے. تو ہم آج رات یہیں گزارتے ہیں اور پھر کل صبح ٹریول کرتے ہیں تاکہ ڈے لائٹ میں ٹریول کریں. تو یہ جو شخص تھا نا، اس کو اتنا شرم ہے کہ میں اتنا برا انسان کہ میں لوگوں کے لیے اتنے تکلیف کا باعث بنا، اور میں نے کیا تکلیف اور خوف زدہ لوگوں کو کہہ کے رکھا ہے، اور میں رب کا اتنا نافرمان بن گیا. And he changed his life altogether. And this person was Fuzail ibn Ayaz rahimahullah, one of the greatest abid of this ummah, one of the greatest muhaddis and alim of this ummah, Fuzail ibn Ayaz rahimahullah.
He was a giant. آج بھی کتابوں میں کے نام لکھے ہوئے ہیں. مالک بن دینار, he was a sinful person. گناہوں کی زندگی میں تھے. ان کی بیٹی کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ اور گناہوں میں بہہ گئے اور اتنا زیادہ شراب پینا شروع ہو گیا کہ ایک دن بہت زیادہ شراب پی اور he was lying on the ground. خواب دیکھتے ہیں کہ میں خواب میں بھاگ رہا ہوں اور میرے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا لگا ہوا ہے اور وہ اژدہا مجھے کھانے لگا ہے, حتیٰ کہ بالکل میرے قریب آئے تو مجھے کھانے لگتا ہے. پھر میں زور لگاتا ہوں اور بھاگتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آگے کھڑا ہے, بزرگ, اور میں اسے کہتا ہوں کہ میری مدد کریں. پیچھے سانپ لگا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں بیٹا, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, میں تمہیں صرف ڈائریکشن دے سکتا ہوں, تم اس جگہ چلے جاؤ. تو کہتے ہیں میں اس جگہ بھاگنا شروع کرتا ہوں. پھر میں واپس آتا ہوں تو کہتا ہوں کہ میری مدد کریں, مجھے بچائیں. کہتے ہیں میں آپ کو بچا نہیں سکتا. اور پھر جب میں جاتا ہوں اور میں ایک کلف ایج پہ چلا جاتا ہوں جہاں پہ آگے کھائی ہوتی ہے اور وہ سانپ میرے منہ تک پہنچتا ہے, تو میری بیٹی آتی ہے اور اسے روک دیتی ہے اور واپس چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے اس ڈریم کی انٹرپریٹیشن پوچھی تو کہا کہ تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اژدہا جیسے ہیں اور تمہیں کھانے لگے ہیں, مینس تمہیں تباہ و برباد کرنے لگے ہیں. اور جو بزرگ شخص تھا وہ تمہارے نیک اعمال ہیں, اتنے ویک ہیں, اتنے کمزور ہیں, تمہیں وہ بچا نہیں سکے گناہوں سے اور سانپ سے, برے اعمال سے. اور جو بیٹی ہے جو اللہ نے تم سے چھینی ہے, ہو سکتا ہے وہ ذریعہ بن جائے تمہاری نجات کا اور تمہیں وہ اپنے گناہوں سے بچا لے اگر تم صبر کرتے ہو اور اللہ کے راستے پہ آتے ہو. And Malik bin Dinar rahimahullah become an alim of this ummah. So circumstances جو ہے نا وہ آپ کو میٹر نہیں کرنے چاہیے کہ سب ادھر جا رہے ہیں. Only dead fish go with the flow. اس پتے کی طرح نہ بنے جو بڑا ویک اور میک ہے اور جو جہاں کی ہوا چلی وہاں اڑا کے لے گئی. Rather be strong, be like a mountain, be like a rock, جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. ہمیں circumstances, yes company effect, live with good company. میں آپ کو آخر میں ایک دو لیسن بتا کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. ایک شخص تھا, اس کے 2 بچے تھے. وہ شخص شرابی, کبابی, زانی, گناہ گار تھا. اس کے 2 بچے تھے. ایک بچہ اس سے بڑا گناہ گار بنا اور ایک بچہ بہت اچھا دین میں اور دنیا میں بھی CEO, حافظ آف قرآن اینڈ ٹیلنٹڈ بچہ بنا. تو جب لوگوں نے آگے دونوں سے پوچھا کہ what made you this person, what made you this way, تو دونوں نے ایک جواب دیا کہ جس کا باپ ایسا ہو اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں. جو گناہگار تھا اور اس سے بھی زیادہ فیلئر بنا, وہ کہتا ہے جس کا باپ ایسا ہو اس سے کیا امید کر سکتے ہیں, وہ بھی تو نشے میں پڑے گا نا, وہ بھی تو گناہوں میں پڑے گا. لیکن جو اچھا انسان بنا اس نے کہا جس کا باپ ایسا ہو اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ میں اس کے راستے کو فالو کروں گا, میں اس کے راستے پہ چلوں گا. Circumstances do not define you, your choices define who you are. اصل choices ہی گیم ہے. اللہ کے نبی نے بھی کفار کے بیچ میں زندگی گزاری, صحابہ نے بھی کفار کے بیچ میں زندگی گزاری, لیکن their circumstances didn't define who they are. Their choices define who they are. So if you want to live a life, worth remembering, they say the key to immortality is living a life worth living. جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تھی. Why do we remember the Sahaba and the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم? Why? Because they lived a life worth living. کیا کمال کی زندگی انہوں نے گزار دی. That's why we remember them. اور ہم گناہ گاروں کو یاد کرتے ہیں, ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ختم ہو گیا. وہ یہ بات یاد رکھیں, جو شخص اللہ کے لیے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ہمیشہ لوگوں تک قائم رکھیں گے. وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کی یادوں میں اور لوگوں کی باتوں میں اور کتابوں میں زندہ رہے گا کیونکہ اس نے اللہ کے دین کا کام کیا. لیکن جو گناہوں کی زندگی گزارے گا نا وہ بھلا دیا جائے گا, and he'll just add a grave on this earth, nothing else. To live a kind of life جس میں اللہ کے لیے آپ جینا گزاریں, اللہ کے لیے آپ کا جینا بھی ہو, مرنا ہو. قل ان الحیاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بے شک میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی, میرا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بیکاز آف اللہ کی خاص توفیق جو اللہ نے ہمیں دی ہے, اللہ کے دین کے کام کرنے وجہ سے جو عزت اللہ زندگی میں بھی دے رہا ہے اور شاید مرنے کے بعد بھی دے, اور آنے والی جنریشنز کہیں اور لوگ کہیں کہ کچھ یوتھ کلب کے لوگ تھے جن کی گیمز بہت ہیوی تھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم. I know I am above time. I'll end the session here and I'll not take questions today.
next time. See you on same day and same time. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.